الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء وإن ادری اقریب ام بعید ما توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الربیبضۃ قیل وما الربیبضۃ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیزانی گرامی، واجب الاحترام عزیز و بزرگوں، ختم نبوت کے اس عنوان کے تحت کافی عرصے سے فتنوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ نت نئے فتنے جو دنیا کے اندر ہیں، اس کے جو غلط عقیدے امت کے درمیان میں خصوصاً جوانوں کو جو ہے ٹارگٹ کر کے جو فتنوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ان گمراہ کن عقائد کا بھی ایک سلسلہ آپ کے سامنے تذکرہ آیا اور اس کا تعاقب بھی کیا گیا اور اس کو اس کے دلائل کے ساتھ توڑا بھی گیا۔ ایک طویل سلسلے میں اتنی بات شاید میں سمجھتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ آئی ہوگی کہ ہم جس زمانے میں جس دور میں گزر رہے ہیں وہ دور فتنوں کا ہے۔ شاید اتنی تو کلیئرٹی ہمارے مائنڈ میں ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور فتنوں کا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ نئے فتنے اس کے ساتھ بھی آ رہے ہیں۔ ابھی قریب کے اندر آپ کے سامنے جس فتنے کا تذکرہ آیا، فتنہ غامدیت، جاوید غامدی کے نام سے، تقریباً ایک 4 ہفتے جو ہے 4 جمعرات اسی کے سلسلے میں جو ہے لگے۔ اس کے 30 کے قریب گمراہ کن عقائد کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور اس کے دلائل بھی اور جوابات بھی دیے گئے۔ اور گزشتہ جمعرات سے ہم نے ایک چیز شروع کی تھی، قرب قیامت کے قریب کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ بات کو میں پچھلی مجلس سے جو ہے لیتا چلوں تو گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ جب دنیا میں کائنات میں خباثت عام ہو جاتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے زد میں اچھے بھی جو ہے پکڑے جاتے ہیں، اور اس کے وجوہات کیا کیا تھے میں نے بتا دیا۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جو ختم نبوت سے متعلق بھی ہے اور ہماری اس حدیث سے متعلق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں کہ لوگوں میں تمہارا ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود صرف یہ ایک ہی معبود ہے۔ اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے متعلق فرمایا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ قیامت سے متعلق جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے پتہ نہیں کہ وہ قریب ہے کہ یا دور ہے۔ احادیث کے اندر اگر ہم کھنگال کر دیکھیں ایک چیز ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے۔ اب اندازہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو خاتم النبیین ہے اور آپ کے زمانے کے جو زمانہ ہے وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے۔ تمیم داری کی وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہونا ہے جس میں ایک صحابی نے دجال سے جو ہے ملاقات کی، اس نے سوالات پوچھے، صحابی نے جوابات دیے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آخری نبی کا ظہور ہوا ہے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہے۔ فرمایا دجال نے میرے نکلنے کا زمانہ بھی قریب ہے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ دور میں ہم آپ چل رہے ہیں۔ تو ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، کہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے کہ یا دور ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا ہے۔ ابھی قرب قیامت کی ایک دوسری حدیث ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس سنوات خداعات، قرب قیامت لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جو زمانہ دھوکے باز ہوگا، دھوکہ دینے والے سال امت پر آئیں گے۔ میری بات کو دھیان سے سنیے کیونکہ یہ احادیث اس زمانے میں سب سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں گے جو قرب قیامت کے قریب کے فتنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس سنوات خداعات، کے لوگوں پر قرب قیامت دھوکہ دینے والے سال آئیں گے۔ تشریح باتیں کروں گا ذرا حدیث پر ہماری نظر۔ یصدق فیہا الکاذب، اس دھوکے کے زمانے میں جھوٹے کو سچا مانا جائے گا۔ ویکذب فیہا الصادق، اور سچے آدمی کو زمانہ جھوٹا قرار دے گا۔ ویؤتمن فیہا الخائن، خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا اور چاپلوسی کرنے والا امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ، امانت دار
سچائی کے راستے پر چلنے والا امین قسم کا آدمی، اس کو لوگ خیانت اور دھوکہ سمجھیں گے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور فساق اور فاجر لوگ لوگوں کے فیصلے کریں گے. روئی بزا کی تشریح صحابہ نے خود آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. قال قیل وما الرویبضۃ، اللہ نے بتایا کہ روئی بزا کسے کہتے ہیں. قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامۃ، جو عام لوگوں کے فیصلوں میں ایسا آدمی فیصلہ کرے جو فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہے. نا اہل قسم کے لوگ امت کے اندر فیصل بن کے جو ہے کیا کریں گے، چلیں گے. مسند احمد میں اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے. اب اس حدیث پر ہم ذرا کلام کریں. اس کی تشریح کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنوات خطاعات، دھوکہ دینے والے سال. اس سے مراد ہے کیا؟ حضرت محدثین نے اس کی یہ تشریح کی، قرب قیامت میں بارشیں زور سے ہوں گی، کسانوں کو یہ پتا چلے گا کہ فصل ہماری بہت اچھی نکلے گی، لیکن امت میں قحط سالی کا دور آئے گا. بارشیں تو ہوئی، غلے کے اگنے کے جو ظاہر اسباب تھے، بارش کا ہونا، دانے کا ڈالنا، سب چیزیں ہوئی، لیکن زمانے نے دھوکہ دیا. بارش بھی آئی لیکن غلہ کچھ بھی نہیں، قحط سالی، اور چیزوں کی جو قیمتیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. اور یہ چیز ہم آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بعض محدثین نے فرمایا کہ سنوات خداعات کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دھوکے بازی اتنی عام ہو جائے گی. ایک زمانے میں دھوکہ دینے والے کو ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ دھوکے باز ہے، اس سے بیکاٹ کیا جاتا تھا، سماجی بیکاٹ، سوشل بیکاٹ کیا جاتا تھا اس کے ساتھ، اور اس کی جماعت میں شامل ہونے والوں کو گھر سے اور ضلع وطن اور علاقے سے باہر کیا جاتا تھا. لیکن قرب قیامت میں یہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، جو لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. اب اسی کی تشریح سنوات خداعات کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اینگل میں، مختلف پہلو میں کی. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جھوٹ کو سچا مانیں گے، جھوٹ کو کیا کریں گے، سچا مانیں گے، اور جو اس میں سچا ہے وہ جھوٹ ہوگا. اب جائیے مارکیٹ کے اندر، خود مسلمانوں کی زبانوں سے الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے کہ جب تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا جائے گا تجارت چلنا مشکل ہے کہ نہیں. جو بیچارہ امانت داری، حلال، ناپ تول کے اندر برابری اور چیزوں کی برابر قیمت بیچتا ہے، بیچاری کو دکان چلتی نہیں ہے. حلال کمانا تو بالکل مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو حلال کمانے کی تلاش میں ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خیانت دار ہے لیکن لوگ اسے امانت دار سمجھ رہے ہیں. شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث میں میں نے بتایا کہ لوگ امانت کے مال کو مال غنیمت سمجھ کے کیا کریں گے، ہڑپ جائیں گے. اب امانت کا دو ہی نہیں رہا، کسی کے پاس امانت رکھنے کو ڈر لگتا ہے. اور اس مکے کی وہ حالت جہاں پہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت سے پہلے سارا مکہ آپ کے گھر میں آپ کی امانت، سارے مکے کی امانتیں ہوتی تھی، اور سارے مکہ والے اس بات پر متفق تھے کہ اس پورے مکہ کی سرزمین پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی امانت دار آتی نہیں ہے. اس امانت کا تصور ہی چھوڑیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ امانت دار آدمی کو بیچارے کیا کریں گے، زمانہ خیانت سمجھے گا. اس کے ذیل میں ایک محدث نے بڑی گہری بات لکھی ہے. علماء سوء اور علماء حق، وہ علماء جنہوں نے شرک کو سنت میں، بدعات کو سنت میں ملایا، شرک کو توحید میں ملایا، امت کے سامنے دین کی جو انہوں نے تصویر پیش کی، خیانت دار ہے کہ نہیں. لیکن امت اس کو کیا سمجھ رہی ہے، امانت دار سمجھ کے اس کے پیچھے چل رہی ہے. عزیزو، دین ہمارے پاس امانت ہے، یاد رکھ لیجیے. اللہ نے جو دین، جو مذہب اسلام، جو ایمان ہم کو دیا ہے وہ امانت ہے، اور اس کے سب سے بڑے حقدار علماء ہیں جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے، جو امت کے رہبر ہیں، امت کی جو امام ہیں. اگر وہی طبقہ امت کو شرک کو توحید کے ساتھ، سنت کو بدعات کے ساتھ ملا کر چلتا ہے، اب اسی طبقے کے ساتھ امت کا ایک بہت بڑا مجمع اس کو جو ہے فالوئنگ کر رہا ہے، اس کی تابعداری کر رہا ہے. اور بیچارے جو حق بولنے والے ہیں، ہاں ایک بات تو حق ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمانے میں اگر 95% سنو 90 پر 5% بھی علماء سوء دنیا میں ہوں، یہ 5 علماء حق ان 95 پر بھاری پڑیں گے، جو احقاق حق، ابطال باطل، حق کو حق ظاہر کریں گے، باطل کو باطل ظاہر کر کے جو ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے امت کو دیں گے. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قیامت تک ایک جماعت اللہ ایسی قائم کریں گے ہر دور میں، جتنا ہی سنگین دور کیوں نہ ہو، دجال بھی نکل آئے، ایک جماعت جو ہے وہ حق پر قائم رہے گی، اور کوئی دنیا کی طاقت ان کو حق بولنے میں رکاوٹ بھی نہیں بن سکے گی، اور کسی سے متاثر بھی نہیں ہوں گے.
اب ظاہر سی بات ہے حق بولنے والوں کی کمی ہے، جہاں حق بولا جا رہا ہے وہاں امت کا مجمع نہیں ہے، کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں امامت اور خطابت اور اسی طریقے سے امت کی محنت کے میدان کی فیلڈ میں ہے، تو ہمارے جو برادری طبقہ ہے علماء کا وہاں سے الگ عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بنگلور میں ایک مفتی صاحب نے بیان کیا کہ بھئی دو بہنوں کو نکاح میں ایک ساتھ شامل کرنا حرام ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن قرآن پاک میں کہا گیا، محرمات میں سے ہے، بیوی ہے تو شادی کو نکاح میں کیسے لا سکتا ہے؟ لیکن مسجد کا متولی دو خاص بہنوں کو نکاح میں جمع کیا ہوا ہے، اور مفتی صاحب کے یہ کہنے پر اس نے جمعے کی نماز کے بعد بلا کر کہا کہ آپ کا جو حساب و کتاب ہے کر لیجئے اور دوسرا جو ہے راستہ دیکھ لیجئے۔ حق بولنا بھی بھاری پڑ گیا مسجدوں کے اندر، مسجدوں میں حق بولیں گے رکاوٹیں متولی کی طرف سے، مسجد کی کمیٹی کی طرف سے، نہیں مولانا جو مجمع آ رہا ہے ان کو دیکھ کے بات کیجیے، پھر ہم خالی کر لیں گے اپنی جگہ، آپ یہاں آگے بیٹھیے، سنبھالیے، نماز پڑھائیے، امامت کرائیے، خطبہ دیجیے۔ اگر ایک عالم حق بولنے کے لیے تیار ہے، تم اس کا سپورٹ کرنے کے بجائے، ساتھ دینے کے بجائے اس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ امامت جس کے اہل ہیں ان کی قدر نہ کرے تو نااہل اس پر چڑھیں گے۔ ایسی کئی واقعات علماء اور ہمارے برادری مفتیوں کے طبقے سے سننے کو ملتی ہیں، متولی کی طرف سے بریک۔ اس لیے عزیزو حق سننے کی عادت ڈالو، باطل کو سمجھنے کی بھی عادت ڈالو۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور عام لوگوں کے اندر فیصلہ کون کرے گا؟ جاہل، فاسق، فاجر، گنہگار، جو غیر اہل ہے وہ کیا کرے گا؟ فیصلے کرے گا۔ شاید یہ چیز ہم کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ دین کا رتی برابر بھی اس کے پاس علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا کوئی اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے حدیث میں رویبضہ کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے الرجل التافہ ہے، اب اٹھا کر دیکھ لیں اس کا ڈکشنری میں لغوی معنی اٹھا کر دیکھ لیں، فاسق، فاجر، گنہگار آدمی، ایسے آدمی ہمارے فیصل بنیں گے دین کے ہر طبقے میں بلا مبالغہ، چاہے وہ ریکارڈ بھی کیوں ہو رہا ہو، بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، مساجد، مدارس، خانقاہوں پر ایسے ہی لوگوں کا تسلط ہے، اور بیچارے محنت کرنے والے دن بھر علم دین کے حصول اور اس کی جو ہے تبلیغ کے لیے کھو جانے والے علماء کرام محکوم بن کے کسی کے تابع بن کے چل رہے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی لے لیجئے، مدرسے کی کمیٹی لے لیجئے، محتمم ظالم بن کے بیٹھا ہوا ہے مدارس پر، اور محتمم کے اوپر ایک کمیٹی ہے۔ اب کوئی اپنی طرف سے مدرسے کی اور امت کی امانت جو بچے ہوتے ہیں مدارس کے اندر ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہے، ان سے پرمیشن لینی پڑے گی، وہ ان سے لیں گے۔ جو اوپر جاہل بیٹھے ہوئے نا، اس کے نیچے محتمم بیٹھا ہوا، اس کے نیچے علماء اور مفتیاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات بولنے کی نہیں ہے، میں عجیب، مجھے بات بولنے میں خود مجھے رونا آتا ہے۔ ایک زمانے میں ہم گرو کے ساتھ بولا کرتے تھے کہ کوئی ایک ایسا عالم ہم کو بتائیے جو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے جان دی ہو، لیکن افسوس کے ساتھ اس کرونا کے اس زمانے میں جس وقت ساری دنیا میں مہاماری کا جو ہے برپا عالم برپا تھا، کئی مساجد میں تنخواہیں روک لی گئی، کئی مدارس کے علماء کی تنخواہیں روک لی گئی۔ کیا ہوگا ان لوگوں کی حالت؟ اور ایک عام آدمی اس چیز کو چلا رہا ہے۔ کئی جھگڑے ہو رہے مسجدوں کے اندر، دو کمیٹی ایک مسجد کے اندر جھگڑا کر رہی ہیں، اور ایسے آدمی سے فیصلہ کروا رہے ہیں جو کھڑ کے جو ہے پیشاب کرنے والا ہے، اور ایسے آدمی سے فیصلہ کروا رہے ہیں کبھی زندگی میں اس نے قدم نہیں رکھا مسجد کے اندر۔ عزیزو یاد رکھو قرآن کریم میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری بات ارشاد فرمائی، وہ ہمارے اور تمہارے عبرت کے لیے، والفتنة اشد من القتل، قتل و غارت گیری اتنا سخت سنگین جرم نہیں جتنا فتنہ سنگین جرم ہے۔ قتل میں ایک دوسرے دو قتل ہو جائیں گے، فتنوں میں ہزاروں کی مقدار میں، دسیوں کی اور سووں کی مقدار میں جو ہے اس کی زد میں آگے قتل ہوں گے، اور نتیجہ غیروں کو یہ ہوگا کہ اسلام کا تصور ہم جو پیش کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج غیر ہم سے ناراض ہے۔ آج ہمارے جو جان کے دشمن غیر بنے ہوئے اسی وجہ سے کہ اسلام کا صحیح تصور تصویر تم پیش نہیں کر پا رہے ہو، تمہارے جھگڑے ہم حل کر رہے ہیں، تم کیا اسلام کی صحیح تصویر پیش کرو گے؟ اس لیے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ عام لوگوں کے مسائل جاہل، فاسق، فاجر، زانی اور شرابی ایسے قسم کے لوگ جو ہے عام لوگوں کے فیصلے حل کریں گے۔ اور اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی سنتے جاؤ، اگرچہ کہ میں بیان نہیں کر رہا تھا، دوران گفتگو حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور کو غیر اہل کی طرف سونپا جاتا ہے قیامت کا انتظار کرو۔ صاف بات ہے، حکومتیں نااہلوں کے پاس ہیں۔ دیکھیے جا کر ہمارے اوپر جو حکمران بنے ہوئے ہیں، ہم ان کی زندگی کو اچھی طرح جانتے ہیں،
جو سیاسی شعور رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ ہمارے اوپر حاکم بن کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، عالمی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے، اپنی ریاستی اعتبار سے، اپنے ضلعی اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے سوچ لیجیے. یہ ہمارے بدعمال ہیں جن کو اللہ نے حکمرانوں کی شکل میں بٹھا کے رکھا ہے. تو الغرض عزیزو، یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے قرب قیامت کی حدیث نمبر 2 کی یہ تفصیل ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور وہی جو سلسلہ ہمارا ختم نبوت کے ذیل میں چل رہا تھا، فتنوں کا تعاقب اور غلط عقیدے، آپ کچھ پرچے میں آپ کے سامنے بانٹ رہا ہوں، یہ لو بانٹو اس کو دھیان سے دیکھیے. شاید اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ آئے ہیں. ان چہروں کو ایک بار منحوس قسم کے چہروں کو دیکھ لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو امت کا ایمان کے لٹیرے ہیں. کیونکہ جس فتنے کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے وہ ریاض گوہر شاہی یا یونس گوہر شاہی، دونوں ایک ہی جو ہے گاڑی کے دو بیل ہیں، اس کے فتنے کے تعلق سے جو ہے یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. لوگوں میں نے بتایا کہ دیکھو قیامت کے قریب زمانے میں فتنے اٹھیں گے اور فتنوں کے دور میں ہم چل رہے ہیں. اور باقاعدہ یہ فتنہ گوہر شاہی اتنا سنگین فتنہ ہے کہ ان تمام فتنوں میں شاید جتنا ہمارا طبقہ اس میں ملوث ہو، شاید کسی فتنے میں مبتلا. جتنے فتنے آپ کے سامنے آئے، قادیانیت کا تذکرہ آیا، فتنے شکیلیت کا تذکرہ آیا، فتنے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو غامدیت کا تذکرہ آیا، اور اسی طریقے سے مختلف فتنوں کا آپ کے سامنے جو ہے تذکرہ آیا. یہ گوہر شاہیت کا ایسا سنگین فتنہ ہے کہ عام طبقہ بھی، ہمارا نوجوانوں کا پڑھا لکھا طبقہ اس کی زد میں آ رہا ہے. اور ان کا ٹاپک وہی ہے، ختم نبوت کے جو منکر ہے اور توحید کے راستے سے امت پہ ڈاکہ ڈالیں گے، اور ختم نبوت کے جو ہے اس کے انکار کے راستے سے امت کے اندر ڈاکہ ڈالیں گے. جیسا کہ ہمارا مزاج یہی رہا ہے کہ فتنے کے سے پہلے ہم پہلے تصویر بتاتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح اس کو اس منحوس چہروں کو دیکھ لیں اور امت کو سمجھائیں کہ اس کے بیانات ہیں، اس کے جتنے چینلز ہیں، جتنے جو ہے اس کے یوٹیوب چینلز ہیں، فیس بک چینلز ہیں، اس کو تمام کو جو ہے امت کو ہم چل پھر کے اس کو اوائڈ کرائیں، بچانے کی کوشش کریں. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اس زمانے میں ہر آدمی کچھ پڑھا بھی نہ لکھا ہو، سوشل میڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات بڑے گہرے رشتے ہیں. اور ان لوگوں کا پلیٹ فارم بھی وہی ہے. میں نے بتایا جتنے فتنے آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ نے کسی فتنے کے ایک آدمی کو دیکھا؟ شکیلیت کو دیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے. قادیانیت کو دیکھا آپ نے؟ ہم نے دیکھا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے غامدیت کو تو ہم نے دیکھا نہیں. بس وہی سوشل میڈیا ان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے امت کے ایمان کو اچک لینے کا. ایک تو یہود و نصارہ کی ایک ناپاک سازش اتنی کارگر ہوئی، علماء کو عوام سے کاٹنے میں وہ کامیاب رہے، علماء کو عوام سے کاٹنے میں کامیاب رہے. اس پر چار چاند یہ اس طرح کے انہی کے پروردہ اور انہی کی جو ہے نگرانی میں چلنے والے فتنے، انہوں نے تو اس پر چار چاند لگا کے بالکل ہی عوام اور علماء کے درمیان میں ایک سد سکندری جو ہے حائل کر دی ہے. سد سکندری یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح. کسی کا کوئی نوجوان کا کسی عالم سے تعلق ہی نہیں رہا. اور اس سے نقصان امت کو یہ ہو رہا ہے، امت نئے نئے فتنوں کے اندر گھری ہوئی ہے. اب یونس اور گوہر جو ہے، اس کا جو بانی ہے ریاض، اس کا نام ہے، اس کی کچھ تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں ہو. ریاض احمد گوہر شاہی اس فتنے کے جو ہے بانی کا نام ہے، اور فتنہ بھی انٹروڈیوس ہوا ہے گوہر شاہیت کے نام سے. یہ 25 نومبر 1941 میں پیدا ہوا. وہی رودات، وہی انگریزوں کی جو ہے ناجائز اولاد ہے جس نے امت کے اندر فتنوں کو اور ان کی صفوں میں جو ہے دراڑیں، ان کی اتحاد کی چھتری کو بکھرنے کے لیے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس کے باپ کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی، کے باپ کا نام ہے فضل حسین مغل، اور اس کے دادا کا نام ہے گوہر علی شاہ، اور اسی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے گوہر شاہ کہا جاتا ہے. بات سمجھداری کی نہیں. اور اس کا جو دادا تھا وہ انگریزوں کو زمانے کا ایک پروردہ اور ایک قاتل، بہت ساری جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو عورتوں کے ساتھ ملوث بھی، زنا بھی تھا. اب ظاہر سی بات ہے جو اس طرح کے آدمی ہو تو اس کی نسل پر بھی وہی اثرات پڑتے ہیں. اب ریاض احمد گوہر شاہی جس نے اپنے آس پاس کے علاقے میں تھوڑا بہت دنیاوی علوم حاصل کیے، عصری علوم کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے اردو جیسی کتابیں اس نے پڑھی، اس کے بعد بولنے کی صلاحیت ایک پیدا ہوئی. اب دشمن نے اس کو ہتھیار بنا کے باقاعدہ اس کے لیے ایک فتنہ سنگین مرتب کر دیا. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس کے عقائد آئیں گے، زیادہ اس کی جو ہے پرسنل لائف پہ ڈسکس کرنا نہیں ہے، ہم کو صرف یہی بتانا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسل کیسی ہے، ان کی پیداوار کیسی ہے. اب دوسری چیز ہماری یہ ہوتی ہے گوہر شاہی کے جو غلط عقائد ہیں، ایک بھی لمبی سیریز آپ کے سامنے چلے گی. جو پہلی سیریز یہ ہے 5 اس کے غلط عقیدے آپ کے سامنے لایا ہوں. بڑے سنگین فتنے ہیں عزیزو، کیونکہ ڈائریکٹ اس نے اس فتنے نے توحید پر، توحید الہی پر، توحید خدابندی پر حملے کیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کی نہیں؟ گوہر شاہی کے غلط عقائد ہیں. پڑوسی ملک کے اندر یہ لوگ رہنے والے ہیں، اور اس ملک کے اندر بھی اس کی کافی تعداد میں جو ہے اس کی فین فالوئنگ ہے. اور باقاعدہ علماء نے یہاں کا جو اس ملک کے جو سربراہ ہے فتنہ گوہر شاہیت کا، اس سے بات چیت بھی جو ہے کرنے کے لیے بہت ساری درخواستیں بھیجی. ایسی بات ہے یہ لوگ منظر عام پہ آتے نہیں ہیں. آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا.
یہ ہے اس فتنے کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی. اس وقت جو اس فتنے کو لے کے چل رہا ہے، اس فتنے کا سربراہ ہے جہنم قسم کا آدمی، یہ یونس الگوہر شاہی. باقاعدہ اس پر اس کے ویوز اگر آپ دیکھیں گے تو فیس بک میں، یوٹیوب میں ملینز پہ چلے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے دیکھنے والا کچھ تاثر لیے بغیر تو ہوتا نہیں نا. اگرچہ کہ بات وہ ٹھیک کرے کچھ باتیں، لیکن اس کی جو اندر کی جو غلاظت ہے، بات سمجھ نہیں، وہ غلاظت امت کے سامنے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ عقائد پر حملہ کرتا ہے. سب سے پہلے اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی. اس نے کہا کہ اللہ مجبور محض ہے. دیکھیے میں آپ کو غلط عقائد سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ ہم کو اسے بچنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اس کے الفاظ میں آپ کو نقل کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. تو سب سے پہلا اس نے جو اپنی کتاب کے اندر فتنہ باقاعدہ اس کی ریکارڈڈ بھی ہے، لکھا ہے اللہ کی جو ہے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہ اللہ مجبور ہے. معاذ اللہ. وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ نے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں. اور یہ کہتا ہے وہ فتنہ گوہر شاہیت کا بانی ریاض احمد کہ اللہ شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی اللہ ہم کو نہیں دیکھ سکتا. معاذ اللہ. قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ قاف کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرما رہے کہ لوگوں میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. اب اس نے اللہ کی ظاہر سی بات ہے وحدانیت میں اور اس کی صفات میں کتنی گستاخی ہے، کتنی اس نے توہین کی، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایمان پر باقی ہے. اگر آپ کو تھوڑا گہرائی پہ لے کے جاؤں، شاید اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ عقیدہ صحابہ کے زمانے ہی میں شروع ہوا تھا، جس کو فتنہ جبریہ کہا گیا. علماء نے بڑی شدت پر اس کتابیں لکھی، اس پر مناظرے لکھے. دیکھو میں ایک بات صاف بتاتا ہوں، عقائد پر بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. عقائد پر اللہ ایک ہے تو ایک ہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور آخری نبی ہے تو آخری نبی ہے، اس پر دو رائے نہیں. جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، بعض بعد الموت برحق ہے، قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، یوم حشر میں حساب و کتاب برحق ہے تو برحق ہے، اس میں دو رائے نہیں. تابعین کے صحابہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انتقال کے بعد کچھ زمانے کے اندر فتنہ قدریہ، فتنہ جبریہ، فتنہ جہمیہ، ایسے نئے نئے فتنے ہوئے. اس میں ایک فتنہ تھا فتنہ جبریہ، جس کا ریاض گوہر شاہی نے جو بتایا کہ اللہ مجبور ہے. ان لوگوں کا بھی وہی عقیدہ تھا کہ اللہ مجبور ہے، انسان بھی مجبور محض ہے، وہ گناہ کرے گا اللہ عذاب دیں گے تو معاذ اللہ اللہ نے انصاف نہیں کیا ہے. تو کیسے کیسے لوگ ہیں، بات سمجھ نہ رہی کہ نہیں؟ انسان مرنے کے بعد عذاب و سزا، جزا و سزا کچھ ہے ہی نہیں. وہ فتنہ جبریہ کا عقیدہ تھا. اس زمانے میں تابعین نے، حضرات صحابہ نے بڑی شدت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا. جو فتنے قدیم زمانے میں ہوئے ہیں، آج سے اٹھنے والے فتنوں کا تعلق کہیں نہ کہیں راستے سے ان تک پہنچتا ہے. یاد رکھیے، اس چیز کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو پہلا عقیدہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس ظالم اور جو ہے جہنمی قسم کے ریاض احمد گوہر شاہی نے اللہ کی جو ہے ذات میں توہین کی. دوسرا عقیدہ شیعہ سے بالکل قریب سے متعلق ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا شیعہ کے اندر کتنے فرقے ہیں؟ 12. کتنے؟ لیکن اس وقت ایک ہی فرقہ بچا ہوا ہے، فرقہ اثنا عشرہ. ٹھیک ہے، 12واں امام آئے گا جس کو ہم مہدی مانتے ہیں نا، امام مہدی. شیعہ کا امام مہدی اثنا عشرہ کا 12واں امام ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے، قرآن میں 40 پارے ہیں. پہلے ان کا عقیدہ سمجھ لو نا، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں 40 پارے ہیں. ان سے کہا گیا ابھی 10 پارے کہاں گئے ہیں؟ کہا کہ 12ویں امام کی بکری نے اس کو جو ہے کھا لیا ہے اور پہاڑ پر چھپ گئی ہے. امام 12واں امام زنا سے پیدا ہوگا، بکری بھی اس کے ساتھ آئے گی، وہ 10 پارے لے کر آئے گی. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. شاید آپ کے کانوں میں اور آپ کے دل دماغ میں یہ بات بھی بٹھایا تھا ہندوستان میں شیعہ کیسے آئے تھے، کسی تاکرات میں یا کسی جمعے کے عنوان سے جو ہے میں نے بیان کیا تھا. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق شیعان علی جن کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک شدت پسند جو شیعہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ دے دیے تھے. کیا دیے تھے؟ خدا کی درجہ. کچھ تو خلافت بلا فصل کا عقیدہ مانے ہیں. کچھ شیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ جبرائیل کو چوک ہوئی ہے نبوت کے پہنچانے میں، بجائے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اب یہ فطر شیعہ کے میں نے جو ہے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہوں. اب اسی کے قریب ملتا جلتا جو ہے ریاض احمد گوہر شاہی نے کہا، آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا تو اللہ کا دیدار کیا تو اللہ کے ہاتھ میں حضرت علی کی انگوٹھی دیکھی.
یہ لوگ آتے کہاں سے؟ کیسا کیسا عقیدہ؟ اللہ کو جسم ثابت کر دیا، جبکہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم سے پاک ہے، تمام حاجت بشریہ، تمام ضروریات بشریہ سے پاک ہے. الرحمن علی العرش استوی، اللہ ہر جگہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے، جسم سے پاک ہیں، ضروریات زندگی سے پاک ہیں، بشری تقاضوں سے پاک ہیں. اب کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے معراج کے سفر میں اللہ کے دیدار کے وقت، کس کی انگوٹھی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب اس کے کفر پر کوئی چیز باقی ہے؟ بولیے بھائی، کتنا سنگین عقیدہ ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا دماغ عجیب طریقے سے جو ہے خیالات آ رہے تھے کہ اس طرح کے عقائد رکھنے والے منحوس قسم کے لوگوں کے پیچھے مسلمانوں کا بڑا طبقہ چلا جاتا ہے. ان کو علم نہیں ہے کہ یہ لوگ کس ذہنیت کے حامل ہیں، کیا گندگی اپنے دل دماغ میں لے کے جو پھر رہے ہیں. تیسرا عقیدہ اس نے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی توہین میں. حضرت آدم علیہ السلام کو حسد کی بیماری تھی، معاذ اللہ، شرارت نفس کا مریض قرار دیا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو. سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے پیغمبر ہے. جنت میں جس درخت سے ممنوع شجرہ ممنوع تھا نا، جس درخت سے منع کیا گیا تھا، اس سے آپ نے کچھ کھا لیا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَصْفِقَانِ عَلَيْهِمَا. درخت کے پتے کھا لیے، جنت کے کپڑے اتر گئے، جنت کے پتے لے کے اپنی جو ہے جسم کو چھپانے لگے. اس چیز کو پکڑ کر گوہر شاہی نے کہا کہ یہ شرارت نفس ہے، معاذ اللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ یہودیوں سے جو ہے ملتا جلتا ہے گوہر شاہی کا. قبر کو کہا کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک میں موسیٰ علیہ السلام کا جسد اطہر ہی نہیں ہے، آپ کی باڈی ہی نہیں ہے، اور ان کی قبر کو شرک کا اڈا بنوانے کی تاکید کرتا ہے. سجدہ کیجئے، طواف کیجئے، فلاں. کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت خضر علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر دی ہے اور ایک مخصوص کام کے لیے ان کو جو ہے دنیا میں رکھا ہے. وہ مشہور آپ کو ڈیبیٹ یاد ہے کہ نہیں؟ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا پڑھیے، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کے متعلق اس نے کہا کہ یہ قاتل نفس ہیں، قاتل نفس ہیں. وہ ایک بچے کو کیا کر دیا تھا انہوں نے؟ منڈی دبوڑ کے اس کو ختم کر دیا تھا. بحکم خداوندی کی ہے نا وہ بھی. اس چیز کو گوہر شاہی پکڑ کر جو سورہ کہف میں جو ڈیبیٹ ہوئے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان مذاکرات ہوئے، دونوں ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک بچہ کھیلتا ہوا ملا، اس کو پکڑ کے مار دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جلالی نبی تھے، کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ معصوم بچے کو مار دیا. حالانکہ وہ بڑا ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنی مسلمان ماں باپ کو بھی کیا کرتا تھا؟ شرک و کفر میں مبتلا کر سکتا تھا. اس کا کلمہ کر دیا پہلے. اب اس چیز کو پکڑ کر گوہر شاہی نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت خضر علیہ السلام قاتل نفس ہے. یہ حضرات انبیاء کی شان میں توہین ہے. جب اس نے خدا کی ذات، توحید اور جو ہے الوہیت اور للہیت کو نہیں چھوڑا ہے، تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات میں جو ہے توہین کرنا ظاہر سی بات ہے بہت سنگین جرم ہے. چلیے آپ کو چوتھا اس کا جو غلط عقیدہ آپ کو بتاؤں. اس نے جعلی کلمہ بنایا اپنا. خود میں بتاتا ہوں، اس شخص کو دیکھیے آپ، دونوں ایک ہی ہے نا، یہ بیچ کا فتنے کا بانی ہے. اس نے باقاعدہ کلمہ ہی بدل دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اس نے ریاض احمد گوہر شاہی یونس گوہر شاہی لکھا ہے، لکھ کر آگے رسول اللہ کا لفظ بڑھا دیا ہے. اب وہی بات آگی نا، ختم نبوت کا انکار. یہ لوگ پہنچتے ہیں اسی جگہ پر، رسول کا اور رسالت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. اور امت کا بڑا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ ان کے سٹیٹس رکھ رہا ہے، ان کے بیانات کو شیئر کر رہا ہے، ان کے بیانات کو سن رہا ہے اور ان کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ان کی نمازیں کہاں چلی گئی، ان کے عبادات کہاں چلے گئی، جب بنیاد ہی صحیح نہیں رہی. علامہ سعدی نے کہا نا فارسی کے اندر، خشت اول، اگر بنیاد کی جو اینٹ ہے نا، پتھر، پہلا ہی پتھر کو ٹیڑھا رکھ دیا گیا، تا سریا میر ابد معمار کچ، آسمان تک بھی عمارت جائے گی تو ٹیڑھی ہی رہے گی. عقائد میں اگر کچھ گراوٹ آئی، غلط عقیدے میں آدمی پھنس گیا، 100 حج بھی کر لے، تہجد کا بھی پابند ہو اور صوم و صلات کا پابند ہو، پہنچے گا جہنم میں. کیوں؟ عقائد صحیح نہیں ہے. پانچواں عقیدہ وہی میں نے بتایا شیعوں سے متعلق. اس نے کہا کہ ظاہر میں قرآن پاک میں اللہ نے 30 پارے اتارے ہیں اور 10 پارے اللہ نے ہماری عبادات اور ریاضات پر رکھے ہیں. جو جتنا عبادت کرے گا، جو جتنا دین پر مجاہدہ کرے گا، وہ 10 پارے اس کے سینے پر کھول دیں گے. وہ بکری والا قصہ ہو گیا نا، انہوں نے بکری کو پکڑا، اس نے عبادت اور ریاضت کا راستہ پکڑ لیا. اسی وجہ سے علماء سے ہم نے سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، شیعہ کی پوری برادری میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. ان کے
ماننے والے باقاعدہ قرآن کو لے کر بیٹھے، قوت ذہین، ذہانت کے ماہر تھے، یاد ہی نہیں ہو رہا قرآن، یہ معجزہ ہے۔ تو جو 40 پارے کے جو ہے کیا ہوں اس طرح کے کفری عقائد رکھتے ہوں قرآن سے متعلق، قرآن کیسے یاد ہو جائے گا ان کو اتنی آسانی کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ 10 پارے باطنی اعتبار سے ہماری عبادات اور ریاضات پر اللہ نے منکشف رکھے ہیں۔ اب پھر آگے کہتا ہے کہ کیونکہ عبادات اور ریاضات میں میرے سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ 10 پارے میرے پاس ہیں، وہ 10 پارے میرے پاس ہیں۔ لوگوں بتائیے کہ کیسے کیسے عقائد آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور امت کا ایک بڑا طبقہ ان کو جو ہے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ گوہر شاہی کی فتنہ جو چل رہا ہے، ہمارے جوانوں سے، ہمارے بزرگوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو طبقہ دیکھ رہا ہے، دوست احباب میں، اپنے فرینڈ سرکل کے اندر، ان کو بتائیں بھائی آپ اس کا بیان سن رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، سن لیجئے، پھر اس کے بیانات کو بالکل کر دیں، اس کو جو ہے سننا بند کر دیں، ورنہ آپ کا ایمان بچنا مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آنے کے لیے تو لہٰذا فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کے تعلق سے، اسلام اور یقین کے تعلق سے فکر مند رہیں، کہیں ایسا چور پیدا ہمارے درمیان میں نہ ہو جو ہمارے ایمان کو چوری کر لے، کوئی ایسا ڈاکو نہ ہو جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ زنی کرے، اور ہم کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے دل سے ایمان کیا ہو چکا ہے، نکل چکا ہے، اللہ کی فہرست میں ہم کافر شمار ہیں لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔